حضرت شفیق بلخی حضرت شفیق بلخی زہد و طاعت میں یگانہ روزگار اور علم و فضل میں ممتاز تھے۔ کہا جاتا ہے کہ آپ نے 1700 اساتذہ سے تعلیم حاصل کی تھی۔ حضرت حاتم اسم جیسے بزرگ آپ ہی کے شاگرد تھے۔ بہت متمول تھے، تجارت کرتے تھے۔ ایک دفعہ ترکستان میں مالک تجارت لے کر گئے ہوئے تھے۔ وہاں دیکھا کہ ایک بت پرست بت خانے میں بت کے سامنے کھڑا زار زار رو رہا ہے۔ فرمایا شرم کر، خدائے حی و قیوم کے سامنے سر جھکا۔ بولا اگر تمہارا خدا ایسا ہی ہے تو کیا وہ تمہارے وطن میں تمہیں روزی نہ دے سکتا تھا؟ یہ سن کر آپ کے دل میں کچھ حرکت پیدا ہوئی۔ واپس آئے تو شدید قحط پڑا ہوا تھا۔ دیکھا بلخ میں ایک غلام ہے جو سرے بازار ہنستا اور اکڑتا ہوا چلا جا رہا ہے۔ نہ رہا گیا تو کہنے لگے کہ شہر کے لوگوں پر تو یہ مصائب گزر رہے ہیں اور تو ہنستا ہوا جا رہا ہے۔ بولا مجھے قحط کا کیا ڈر ہے، جس کا غلام ہوں اس کے پاس بڑی جائیداد ہے، کافی غلہ بھرا ہوا ہے، وہ مجھے ہرگز بھوکا نہ رہنے دے گا۔ یہ سن کر آپ کے دل کی دنیا بدل گئی اور جناب باری میں عرض کی کہ خدائے بندہ، یہ غلام اپنے مالک پر کس قدر نازا ہے، تو بھلا میں تجھ جیسے رازق حقیقی کے ہوتے ہوئے کیوں کر فکر مند ہوں۔ اسی وقت توبہ کی، دنیا کی طرف سے دل سرد ہو گیا اور اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف ہو گئے۔ ہمیشہ فرمایا کرتے تھے کہ میں حقیقت میں ایک غلام کا شاگرد ہوں، حضرت ابراہیم ادہم کے مرید ہیں، انہی سے فیض حاصل کیا اور مرتبہ کمال پر پہنچے۔ بہت سے مشائخ سے ملے، کئی بار حج کو گئے۔ مکہ شریف میں آپ حضرت ابراہیم سے ملے۔ آپ نے پوچھا حضرت معاش کے متعلق آپ کیا اہتمام کرتے ہیں؟ فرمایا کچھ مل جاتا ہے تو شکر کرتا ہوں، نہیں ملتا تو صبر کرتا ہوں۔ حضرت شفیق نے کہا کہ یہ تو ہماری گلی کے کتے بھی کرتے ہیں کہ کچھ مل جاتا ہے تو دم ہلا کر کھا لیتے ہیں، نہیں ملتا تو آنکھیں بند کیے پڑے رہتے ہیں۔ حضرت ابراہیم نے پوچھا کہ تم کیا کرتے ہو؟ فرمایا کچھ مل جاتا ہے تو اللہ کی راہ میں خیرات کر دیتا ہوں اور نہیں ملتا تو صبر کرتا ہوں۔ حضرت ابراہیم نے یہ سنتے ہی آپ کی پیشانی کو بوسہ دیا اور فرمایا مردوں کا یہی کام ہے۔ آپ نے بیت اللہ شریف جاتے ہوئے بغداد شریف میں قیام کیا تو خلیفہ ہارون رشید نے آپ کو بلا کر عرض کیا کہ مجھے کچھ نصیحت کیجیے۔ فرمایا اللہ نے تجھے صدیق کی جگہ متمکن کیا ہے، وہ تجھ سے صدق طلب کرتا ہے۔ فاروق کی مسرت پر بٹھایا ہے، وہ تجھ سے حق و باطل میں امتیاز چاہتا ہے۔ ذوالنورین کا منصب عطا کیا ہے، کرم و عطا چاہتا ہے۔ مرتضیٰ کی جگہ پر بٹھایا ہے، تجھ سے علم و عدل چاہتا ہے۔ خلیفہ نے کہا کچھ اور فرمائیے۔ ارشاد کیا اللہ تعالیٰ نے تجھے دوزخ کا دربان مقرر کر کے 3 چیزیں دولت، تلوار اور تازیانہ عطا کی ہیں۔ ان تینوں سے لوگوں کو دوزخ سے بچانے کا اہتمام کر، مال سے حاجت مندوں کی حاجت روائی کر، احکام الہی کی خلاف ورزی کرنے والوں کو تنبیہ تازیانے سے کر اور انہیں مؤدب بنا، اور ناحق قتل کرنے والوں سے تلوار کے ذریعے قصاص لے ورنہ ذہن نشین کر لے، دوزخیوں کی پیش روی کا شرف بھی تجھے ہی حاصل ہوگا۔ خلیفہ نے کہا کچھ اور ارشاد فرمائیے۔ ارشاد فرمایا اگر تو کسی میدان میں شدت تشنگی سے یعنی پیاس کی شدت سے موت کے قریب ہو تو اس وقت ایک گھونٹ پانی کس قیمت پر خرید لے گا؟ ہارون رشید بادشاہ بولا اگر وہ قیمت میں نصف ملک طلب کرے تو میں اسے دے دوں گا۔ فرمایا اس ایک گھونٹ کے پینے سے اگر پیشاب بند ہو جائے اور حالت نازک سے نازک تر ہوتی چلی جائے، پھر وہ کہے کہ بقیہ آدھا دے دو تو علاج کروں۔ خلیفہ یہ سن کر بہت رویا اور اعزاز سے رخصت کیا۔ ایک مرتبہ آپ کی مجلس واز گرم تھی کہ ایک بار یہ شور بلند ہوا کہ کفار چڑھ آئے۔ آپ اسی وقت اسلحہ لے کر دوڑے اور انہیں شکست دے کر واپس چلے آئے۔ ایک دن شدت کے ساتھ جنگ ہو رہی تھی، تیروں کی بارش ہو رہی تھی۔ آپ نے حاتم اسم سے فرمایا کہ شاید تو یہ خیال کرتا ہے کہ دن کل کا ہے اور تو اپنی بیوی کے ساتھ آرام کی نیند سو رہا ہے۔ یہ کہا اور آپ صفوں کو چیرتے ہوئے درمیان میں پہنچ گئے اور اپنی گدڑی کا تکیہ لگا کر تیروں کی بارش میں اتنا اطمینان کے ساتھ لیٹے رہے۔ فرمایا جو شخص اپنی روزی کے متعلق خدا پر اعتماد کرتا ہے اس کی خوش
خلقی اور نیک خوئی میں اضافہ ہوتا رہتا ہے۔ جو شخص مصیبت میں فریاد کرتا ہے گویا وہ خدا سے جنگ کرتا ہے۔ فرمایا سختی، حساب، موت کے لیے ہر وقت تیار رہنا چاہیے، کیونکہ یہ جب آئے گی تو لوٹ کر نہ جائے گی۔ تقوی کی شناخت تین باتوں سے ہوتی ہے: احکام دین کی اتباع، ممنوعات سے احتراز، اور دین و دنیا کے متعلق باتیں کرنا۔ فرمایا میں نے 700 عاقلوں سے دریافت کیا کہ عقل مند، دولت مند اور درویش کسے کہتے ہیں اور بخیل کی شناخت کیا ہے، لیکن سب کی طرف سے ایک جواب ملا، یعنی یہ کہ عقل مند وہ ہے جسے دنیا فریب نہ دے، دنیا فریب نہ دے سکے اور نہ وہ دنیا کو دوست رکھے۔ تونگر وہ ہے جو خدا کی تقسیم پر راضی ہو، درویش وہ ہے جسے زیادہ کی طلب نہ ہو، اور بخیل وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کا حق ادا نہ کرے۔ حضرت حاتم اسم نے آپ سے استدعا کی کہ مجھے بہتر نصیحت و ہدایت کیجیے جس سے مجھے خالص نفع پہنچے۔ فرمایا اپنی زبان کی حفاظت رکھ اور اس وقت تک کوئی بات منہ سے نہ نکال اور جواب نہ دے جب تک تو خوب سوچ اور سمجھ نہ لے، اور اگر خاص وصیت کی ضرورت ہے تو اس وقت تک بات نہ کر جب تک یہ نہ سمجھ لے کہ اس کے نہ کہنے سے کوئی فتنہ عظیم پیدا ہو جائے گا یا تجھے شدید نقصان پہنچے گا۔ یہ نصیحت و تعلیم اس قابل ہے کہ ہر شخص ہر وقت اسے ذہن نشین رکھے۔ آپ اپنے وقت کے بزرگ اور بڑے متوکل اور صاحب علم ولی تھے، لوگوں کو اپنے وعظ و تلقین سے برابر فائدہ پہنچاتے رہتے تھے۔ بلخ میں آپ کا مزار ہے۔